بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ریئل اسٹیٹ میں آنے والے خاموش تبدیلی پراپ ٹیک کی کہانی۔ میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس رپورٹ۔ اگر ہم وقت کو چند دہائیاں پیچھے لے کر جائیں تو پاکستان میں زمین خریدنا دراصل ایک عجیب سا تجربہ تھا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس میں امید بھی ہوتی تھی، خوف بھی، اور اکثر دھوکے کا خطرہ بھی۔ ایک عام آدمی اپنی زندگی کی جمع پونجی لے کر کسی پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں بیٹھتا تھا تو میز کے اوپر موٹی موٹی فائلیں پڑی ہوتی تھی، نقشے کے کاغذ بنے ہوتے تھے اور وعدے زبانی ہوتے تھے۔ خریدار کے پاس حقیقت جانچنے کا کوئی مؤثر طریقہ نہیں ہوتا تھا۔ اسے بتایا جاتا تھا کہ یہ پلاٹ بہترین ہے، یہ سوسائٹی جلد بن جائے گی، یہاں مستقبل میں ہسپتال، اسکول اور مارکیٹ بھی ہوگی، لیکن اکثر ایسا ہوتا کہ چند سال بعد وہی زمین کسی تنازع کا شکار نکلتی، کبھی کسی اور کے نام نکل آتی اور کبھی وہ سوسائٹی ہی کاغذوں میں رہ جاتی۔ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ایسی کہانیاں نئی نہیں۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں ہزاروں خاندان ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری جمع پونجی کسی فائل یا پلاٹ میں لگا دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سرمایہ کاری ایک دھندلی سی امید سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ یہی وہ ماحول تھا جہاں زمین کی خرید و فروخت ایک غیر منظم اور غیر شفاف عمل تھا۔ نہ ڈیٹا دستیاب تھا، نہ کوئی قابل اعتماد نظام، اور نہ ہی کوئی ایسا طریقہ جس سے ایک عام شہری یقین کے ساتھ فیصلہ کر سکے کہ وہ صحیح جگہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ پھر دنیا میں ایک تبدیلی شروع ہوئی۔ یہ تبدیلی نہ کسی حکومت نے شروع کی، نہ کسی پراپرٹی ڈیلر نے، یہ تبدیلی ٹیکنالوجی نے شروع کی۔ انٹرنیٹ، ڈیٹا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نے آہستہ آہستہ ریئل اسٹیٹ کی دنیا کو بدلنا شروع کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک نئی اصطلاح سامنے آئی جسے آج پوری دنیا میں پراپ ٹیک کہا جاتا ہے۔ پراپ ٹیک دراصل پراپرٹی اور ٹیکنالوجی کا امتزاج ہے، لیکن حقیقت میں یہ صرف دو الفاظ کا ملاپ نہیں بلکہ ایک مکمل انقلاب ہے۔ اس انقلاب نے زمین کو صرف اینٹ اور مٹی کے تصور سے نکال کر ڈیجیٹل ڈیٹا میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج ریئل اسٹیٹ صرف پلاٹوں اور عمارتوں کا کاروبار نہیں رہا، بلکہ یہ ڈیٹا، الگورتھم، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا ایک وسیع نظام بن چکا ہے۔ دنیا میں اس انقلاب کی ابتدا 1990 کی دہائی کے آخر میں ہوئی، جب انٹرنیٹ عام ہونا شروع ہوا۔ امریکہ اور یورپ میں کچھ کمپنیوں نے یہ سوچنا شروع کیا، اگر لوگ آن لائن خریداری کر سکتے ہیں تو پراپرٹی کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سوچ آگے چل کر بڑے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں تبدیل ہوئی۔ ان پلیٹ فارمز نے پہلی بار لوگوں کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے گھر بیٹھے مختلف شہروں میں موجود ہزاروں گھروں اور پلاٹوں کو دیکھ سکیں، ان کی قیمتوں کا موازنہ کر سکیں اور سرمایہ کاری کے بہتر فیصلے کر سکیں۔ اس تبدیلی نے صرف سہولت نہیں دی بلکہ مارکیٹ کی شفافیت کو بھی بہتر بنایا۔ پہلے معلومات چند لوگوں کے پاس ہوتی تھی، لیکن اب ڈیٹا سب کے سامنے تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ریئل اسٹیٹ کا روایتی نظام آہستہ آہستہ ڈیجیٹل نظام میں تبدیل ہونا شروع ہوا۔ پاکستان میں اس تبدیلی کا آغاز نسبتاً دیر سے ہوا، لیکن جب ہوا تو اس نے تیزی سے مارکیٹ کا رخ بدل دیا۔ 2006 میں ایک ویب سائٹ سامنے آئی جس نے پہلی بار پاکستان میں پراپرٹی اشتہارات کو ڈیجیٹل شکل دی۔ وہ ویب سائٹ زمین.com کا پلیٹ فارم تھا۔ زمین.com نے دراصل ایک ایسا دروازہ کھولا جس کے بعد ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ اخبار کے کلاسیفائڈ صفحات سے نکل کر انٹرنیٹ پر منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ ابتدا میں بہت سے پراپرٹی ڈیلرز اس خیال پر ہنستے تھے، انہیں لگتا تھا کہ پاکستان میں لوگ کبھی آن لائن پراپرٹی نہیں خریدیں گے، لیکن چند ہی سالوں میں صورتحال بدل گئی۔ اسمارٹ فون عام ہونے لگے، انٹرنیٹ سستا ہونے لگا اور لوگوں کو آن لائن معلومات کی طاقت کا اندازہ ہونے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب مزید کمپنیوں نے اس میدان میں قدم رکھا۔ ان میں گرانا.com، جس کا نمایاں نام ہے، پراپرٹی مارکیٹ کو صرف اشتہارات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ڈیجیٹل سرمایہ کاری پلیٹ فارم میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران ایک اور کمپنی ایجنسی 21 نے بھی مارکیٹ میں جدید طریقے متعارف کرائے۔ ان کمپنیوں نے پراپرٹی ڈیلنگ کے روایتی انداز کو بدلنے کی کوشش کی۔ ڈیٹا رپورٹس، مارکیٹ انالیسز اور سرمایہ کاری گائیڈ جیسے تصورات متعارف ہوئے جنہوں نے سرمایہ کاروں کو زیادہ بہتر معلومات فراہم کرنا شروع کی۔ پراپ ٹیک کا اصل انقلاب صرف ویب سائٹس تک محدود نہیں،
اس کے پیچھے کئی طاقتور ٹیکنالوجیز کام کر رہی ہیں. ان میں سب سے نمایاں مصنوعی ذہانت، ورچوئل ریئلٹی اور بلاک چین ہے. مثال کے طور پر آج دنیا میں ایسے سسٹم موجود ہیں جہاں خریدار وی آر ہیڈ سیٹ لگا کر کسی زیر تعمیر اپارٹمنٹ کے اندر گھوم سکتا ہے. وہ دیکھ سکتا ہے کہ کمرے کیسے ہوں گے، بالکونی سے منظر کیسا ہوگا اور پورے گھر کی ترتیب کیسی ہوگی. یہ ٹیکنالوجی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو کسی دوسرے شہر یا ملک میں رہتے ہیں. اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں مصنوعی ذہانت اہم کردار ادا کر رہی ہے. اے آئی ڈیٹا ہزاروں پوائنٹس کا تجزیہ کر کے یہ اندازہ لگا سکتی ہے کہ کس علاقے میں قیمتیں بڑھنے والی ہیں اور کہاں سرمایہ کاری کا خطرہ زیادہ ہے. پہلے سرمایہ کاری زیادہ تر اندازوں اور افواہوں پر مبنی ہوتی تھی، لیکن اب ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے ممکن ہو رہے ہیں. پراپ ٹیک کی دنیا میں ایک اور بڑی تبدیلی بلاک چین ٹیکنالوجی ہے. بلاک چین دراصل ایک ایسا ڈیجیٹل لیجر ہے جس میں درج ہونے والا ریکارڈ تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اگر زمین کا ریکارڈ بلاک چین پر محفوظ ہو جائے تو جعلی دستاویزات اور ڈبل سیل جیسے مسائل بڑی حد تک ختم ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک زمین کے ریکارڈ کو بلاک چین پر منتقل کرنے کے تجربات کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی کچھ سٹارٹ اپ اب اس سمت میں کام کر رہے ہیں. ان میں قابل ذکر نام داؤ پراپ ٹیک ریئل اسٹیٹ کا ہے، جو ریئل اسٹیٹ کو ڈیجیٹل ٹوکنز میں تقسیم کرنے کے تصور پر کام کر رہا ہے. اس ماڈل کو عام زبان میں فریکشنل ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک بڑی پراپرٹی کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ لوگ کم سرمایہ کے ساتھ بھی اس میں حصہ لے سکیں. یہ تصور دراصل ریئل اسٹیٹ کو جمہوری بنا سکتا ہے. پہلے ایک عام آدمی کے لیے پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ قیمتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں، لیکن اگر ایک عمارت کے ہزاروں حصے کر دیے جائیں تو ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق حصہ خرید سکتا ہے. اس طرح ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاری صرف امیروں تک محدود نہیں رہتی. پراپ ٹیک کے ساتھ تاہم کچھ خطرات جڑے ہوئے بھی ہیں. ڈیجیٹل دنیا میں فراڈ کے نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں. جعلی ویب سائٹس اور فیک ایپس کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اسی طرح ڈیٹا پرائیویسی بھی ایک اہم مسئلہ ہے. اگر کسی پلیٹ فارم کی سیکیورٹی کمزور ہو تو صارفین کی معلومات خطرے میں پڑ سکتی ہیں. اس لیے ماہرین کہتے ہیں ٹیکنالوجی پر اعتماد ضرور کریں لیکن تحقیق کے بغیر کبھی سرمایہ کاری نہ کریں. کسی بھی پراپرٹی میں پیسہ لگانے سے پہلے قانونی حیثیت کی تصدیق کرنا ضروری ہے. پاکستان میں اس کے لیے مختلف سرکاری ادارے موجود ہیں جیسے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ان اداروں سے NOC چیک کرنا بہت ضروری ہے. کسی بھی سوسائٹی میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے ان اداروں میں NOC چیک کیا جائے. اگر مستقبل کی طرف دیکھا جائے تو پراپ ٹیک صرف ایک ابتدائی مرحلے میں ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ اگلے 10 سے 15 سال میں ریئل اسٹیٹ کی دنیا مکمل طور پر بدل سکتی ہے. زمین کے ریکارڈ مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو سکتے ہیں، پراپرٹی خرید و فروخت اسٹاک مارکیٹ کی طرح آن لائن ہو سکتی ہے اور مصنوعی ذہانت سرمایہ کاری کے فیصلوں میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. ممکن ہے ایک دن پاکستان میں وہ نظام بھی ختم ہو جائے جسے لوگ پٹواری کلچر کے نام سے جانتے ہیں. اس کی جگہ ایک ایسا ڈیجیٹل سسٹم لے لے جہاں ہر زمین کا ریکارڈ شفاف اور محفوظ ہو. شاید اس دن ایک عام مزدور بھی اپنے موبائل فون سے گھر خریدنے کی قسطیں جمع کر رہا ہوگا. دنیا تیزی سے بدل رہی ہے اور زمین کا کاروبار بھی اس تبدیلی سے الگ نہیں. آج ریئل اسٹیٹ صرف اینٹ اور مٹی نہیں بلکہ ڈیٹا، ٹیکنالوجی اور عالمی سرمایہ کاری کا ایک نیا میدان بن چکا ہے. سوال یہ نہیں کہ پراپ ٹیک آئے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم اس تبدیلی کو سمجھ کر اس کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں. کیونکہ تاریخ بتاتی ہے جو معاشرے ٹیکنالوجی کو قبول کر لیتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور جو اس سے ڈرتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں. چینل کو لائک سبسکرائب کریں. دیکھتے رہیں رپورٹ ڈیجیٹل. پاکستان زندہ باد.